شانواز رانجھا صاحب، یہ کیا ہوا؟ میں ان سے جو سوال پوچھ رہا تھا، یہ حسین اتفاق کیسے ہوا کہ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں رہنما، ایک دو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی آ گئے، یا آپ کے ووٹوں سے بننے والے ایم این ایز بھی سامنے آ گئے، اونچو صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حسین اتفاق ہے کہ یکدم ایک آن سلاٹ سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے اگینسٹ جوڈیشری، اور حکومت اس میں کہاں کھڑی ہے؟ حکومت لگتا ہے کہ شاید لطف لے رہی ہے۔ اس کے بیچ میں جو سب سے بڑی چیز چل رہی ہے اور جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو فیصل وارڈا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کا سوال ہے، وہ تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اور وہ جو سوال ہے اس کی جو قانونی صورتحال ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، لہجے میں سختی ہو سکتی ہے اور سخت الفاظ جو ہیں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جس بات پہ یا جو وہ ایشو ریز کر رہے تھے، وہ ایشو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سب کو دیکھنا پڑے گا، اور ماضی میں آج تک یہ ایشو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، خاص طور پہ سرکاری ملازمین کی دوری، اور اس کے اوپر فی الحال کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس میں ممانعت بھی ہو، تو لہٰذا قانون میں گنجائش بھی موجود ہے دوہری شہریت رکھنے والی، اور اس کے اوپر یہ بات جو ہے سرکاری ملازمین کے لیے اس کے اوپر تجاویز جو تھی مرتب کرنے کے لیے جسٹس ثاقب نثار نے زلفی بخاری صاحب کا جو کیس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ دیا تھا، کیونکہ ان کی بھی دوہری شہریت تھی اور ان کو کابینہ کا ممبر بنایا گیا تھا اور ایس اے پی ایم اسپیشل معاون خصوصی بنایا گیا۔ نہیں، وہ تکنیکی طور پر آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس خاکسار کا سوال پھر وہی ہے۔ یہ حسین اتفاق ہے کہ 4-5 پریس کانفرنسز ایسی ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ ان کا رخ عدلیہ کی جانب ہے اور سرکار بھی اس میں چپ ہے۔ دیکھیں، سرکار ایک ادارہ ہے، دیکھیں سرکار ایسا کوئی قدم اٹھائے گی جس سے مزید کشیدگی بڑھے، سرکار تو نہیں چاہے گی کہ اداروں کے بیچ میں ٹکراؤ کا ماحول بنے، سرکار تو یہ چاہے گی کہ ادارے آپس میں ایک پیج پہ رہیں، سرکار تو یہ چاہے گی کہ کسی بھی ادارے میں بیٹھے شخص کی کسی بھی قسم کی دل آزاری یا اس کی ریپوٹیشن جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، تو سرکار کا تو یہ رول ہے، اور ویسے بھی اس وقت پاکستان جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ایک شخص کا جو ایک بیان ہے نا جی، اس کو کسی ادارے سے آپ جوڑ نہیں سکتے، یا تو وہ آفیشل ترجمان ہو، اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کو جوڑنا، آپ کے ایک آئینی عہدیدار گورنر سندھ آگے پریس کانفرنس کرنے ہیں۔ دیکھیں، آئینی عہدیدار جو گورنر سندھ ہے، میں ان کا جواب نہیں دے سکتا، تو میں وہ آپ کے تبصرے پہ ویسے جھگڑا صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں، حالانکہ ان کو میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک، جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں، باقی لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی ایشو صحیح اٹھا رہے ہیں، اور وہ کمپیریزن کر رہے ہیں ماضی میں جوڈیشری کا جو ٹریٹمنٹ ہوا۔ دیکھیں، اگر یہ آتے کیوں خراب ہوئی؟ آپ نے دروازہ کھولا ہوا تھا نا ماضی میں، جب ہم نے ماضی میں دروازہ کھول کے رکھا ہو اور اس وقت لوگوں کو ہم نے آتے ڈال دی ہو کہ آپ ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہیں، لیکن حضور فرق یہ ہے نا، تب شکایات کی نوعیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ 6 ججز خط لکھیں اور دوبارہ خط لکھیں۔ تیمور ظفر جھگڑا صاحب، آپ بہت مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک تھوڑی سی بات کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، وہ تو بیسک، وہ آبویسلی ڈیبیٹیبل ہے، آبویسلی زیادہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ٹھیک، ڈیبیٹیبل ہے۔ رانجھا صاحب، آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جی، بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کرائے کی، دیکھیں 2018 میں یہ باتیں پھر وہی ہم کریں، کرائے کے لوگ ان سے بھی قانون سازیاں اس طرح کی میرے سامنے کئی کرائی گئی پچھلی اسمبلی میں، جو کہ یہ قانون سازیاں کرنا نہیں چاہتے تھے، فروغ نسیم اور شہزاد اکبر جو تھے وہ قانون سازیاں کرواتے رہے، جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی، اور شیری مزاری اور کئی لوگ ان کے اسد عمر وغیرہ اس کی اپوز بھی کرتے رہے، اور اس وقت یہ بھی کرائے والا کام کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت یہ لوگ کرائے کے تھے؟ میں بس وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک بات بتانا چاہیے۔ ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو قانون ہے، یہ آئیڈیل سچویشن ہے، پی ٹی آئی کو بھی اور حکومت کو بھی اور تمام پارٹیز کو یہ وقت آ گیا ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طریقہ کار ہے اس کو اے پولیٹیکل کیا جائے، اور اس کے بیچ میں جو پسند ناپسند کے نام چیف جسٹس
या मुतलका जो कोर्ट है उनकी तरफ से जो रिकमेंड होते हैं, और उसमें पार्लियामेंट की कोई स्टे नहीं होती, और पार्लियामेंट भी उसमें ये देखे कि उनके मेरिट के ऊपर के जो रिपोर्टेड जजमेंट्स वाले लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, जिनका नाम है वकालत में, उनको काबिलियत की बुनियाद पे आगे लाए, बजाय कि कोई किसी चैम्बर से आ रहा है, कोई किसी के चैम्बर से आ रहा है और वो अलाइंड है उस चैम्बर के साथ, वो चैम्बर सियासी तौर पे जिस पार्टी के साथ वाबस्ता है, वो जज साहब जो हैं वो उधर के उस साइड का उनका टिल्ट आपको नजर आता है। तो ये वक्त है, इसको चेंज कर लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बात ठीक है, बात ठीक है। झगड़ा साहब भी इससे एग्री कर रहे हैं आपसे, यानी प्रिंसिपली वो आपसे एग्री कर रहे हैं।